اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء من الریح۔ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو ریح ہے، چاہے یہ پچھلے راستے سے نکلے چاہے اگلے راستے سے نکلے، یہ من وجہ پاک ہے من وجہ ناپاک ہے، اور اس میں دونوں پہلوؤں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ من وجہ پاک ہے اس لیے کہ اگر کپڑا گیلا ہو، رومالی شلوار گیلی ہو اور آدمی کی ہوا نکل جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا۔ اور اس کے نکلنے سے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں اس پہلو کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ شریعت میں اکثر ہے کہ ایک چیز میں دو پہلوؤں کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ قانون جو ہے یہ شریعت میں اکثر ہے کہ ان میں جگہ جگہ پہ ان دو پہلوؤں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو باب ہے یہ اصل میں قطع وساوس کے لیے ہے۔ یہ باب جو ہے یہ بھی قطع وساوس کے لیے ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کی ہوا خارج ہو تو اس کی دو صورتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں کہ یا بدبو آئے یا اس کو آواز آئے تو پھر وضو ٹوٹے گا، آواز اور بدبو نہ ہو تو ویسے نہ بھاگ جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات پیٹ کے اندر گڑ 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 ہوتی ہے اور آدمی کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ بالکل مقعد یعنی شرمگاہ تک آ گئی، وہ آ جاتی ہے وہاں پر غل سا ہو جاتا ہے، ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے، ہوا نہیں نکلتی۔ بس جو متشکک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا بھائی ہوا نکل گئی، وہ بھاگ کے پھر وضو کرتا ہے۔ شیطان اس کو اسی چکر میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس آدمی متشکک آدمی کے وسوسے ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی آواز آئے یا بدبو آئے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی جو غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں بھئی پھوسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کو اصحاب ظواہر اس لیے کہتے ہیں بس صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں، دوسری یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چیز من پسند ہے، پھوسیاں مارتے رہو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جو بات دل کو لگی اس کو لے لیا، یعنی میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ احناف کے طریقے پہ نماز پڑھنا مشکل ہے نا، اس میں سجدے میں جانے کے لیے طریقہ بھی بڑا مشکل ہے، پہلے گھٹنے لگانے پڑتے ہیں بڑی مشقت سے۔ ان کے لیے دیکھو اونٹ کی طرح سیدھے چلے جاتے ہیں، جیسے اب آدمی پانی میں چھلانگ مارتا ہے۔ ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو الٹا پاؤں بچھاتے ہیں، دایاں پاؤں کھڑا کرتے ہیں، یہ دونوں پاؤں عورتوں کی طرح نکال لیتے ہیں، یعنی جس چیز میں آسانی ہے بس یہ ان چیزوں کو لیتے ہیں، دوسری چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ حالانکہ اس حدیث کا محمل اور مخرج کیا ہے، ماحصل کیا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو یہ اس آدمی کے لیے بات کہی ہے جو متشکک ہے، ہر آدمی کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ فرمایا جو متشکک ہے، تھوڑا سا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے تعزیہ شیطان اور شیطان سے حفاظت، دو کتابیں، اس میں لکھا ہے کہ آدمی کا جو مقعد ہوتا ہے اس کے کنارے بال ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کبھی آگے بال کو اس طرح حرکت دیتا ہے، بندہ کہتا ہے ہوا نکل گئی، حالانکہ اس حدیث میں ہے کہ شیطان اس بال کو کھینچتا ہے، بس آدمی کہتے ہیں ہوا نکل گئی۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر آواز آئے یا بدبو آئے تو وضو ٹوٹتا ہے، ویسے غرارہ کرنے سے یا پیٹ میں گڑوڑ مروڑ ہونے سے یا شیطان کی اس بال کھینچنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ میں؟ دوسری بات یہ کہ اگر ایک تو ہے کہ ہوا نکل گئی یقین ہو گیا پھر تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر یقین نہیں ہے اور صرف شک ہے پتہ نہیں نکل گیا ہوگا، پتہ نہیں یار یہ بال نہیں ہے، ہوائی خارج ہو گئی ہوگی، تو الیقین لا یزول بالشک، یہ قانون ہے کہ شک یقین شک کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا، یقین یقین ہوتا ہے۔ اگر یقین ہے کہ ہوا نکل گئی ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو پھر وضو جا کے کر لو۔ لیکن محض ایک گھٹکے پر کہ پیٹ میں غرارہ آ گیا یا وہ مقعد کے پاس کسی وقت نا وہ گیس اندر سے آتی ہے، مقعد کے پاس جا کے وہ گڑم ہو جاتا ہے تو آدمی کہتے ہیں ہوا نکل گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آدمی نہیں، لیکن یہ کہنا جیسے غیر مقلد کہتے ہیں کہ پھوسی مارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ مقصد نہیں ہے اس باب سے، یہ تو متشکک آدمیوں کے لیے ہے۔